اور اس حوالے سے میں ڈاکٹر اسحاق وردک صاحب سے ریکویسٹ کروں گا جی کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سب سے پہلے تو میں بزم بہار ادب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس طرح ملک ارشد حسین صاحب نے کہا کہ ایک ایسے شعبہ ادب کو کہ جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، خاص طور سے ہمارے قلم قبیلے کے دوستوں کی طرف سے، اور آج کی شام بچوں کے ادب کے نام، اور پھر اس میں ایک خوش آئند امر یہ ہے کہ جو صاحب کتاب ہیں ان کا تعلق بھی شہر سے ہے، تو اس لیے پشاور میں ایک طرح سے بچوں کے ادب نے ایک نیا موڑ لیا ہے۔ اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میں اس لیے بھی راج محمد آفریدی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ میں کتاب کے ساتھ ساتھ اپنے بچپنے میں لوٹ گیا ہوں، اور چونکہ میرا جو آغاز ہے ادب کا وہ بھی بچوں کے ادب کے قاری کی حیثیت سے 5ویں چھٹی کلاس میں، اور اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت میٹرک میں فرسٹ ایئر میں آنے کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا، اور کتاب کے اس پس ورق پر ڈاکٹر فرحانہ قاضی صاحبہ نے بڑی اچھی ایک رائے دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک طویل عرصے سے اردو میں بچوں کے لیے لکھنے والا کوئی قابل ذکر نام ہی سامنے نہ آنا ایک نوع کی مایوسی کا باعث بن رہا تھا۔ ہم جب بچوں کے لکھتے تھے تو 90 کی دہائی میں ایک حسن اتفاق ہے کہ بچوں کے ادب نے ایک تحریک کی شکل اختیار کی۔ اس وقت اس شہر میں اس وقت 10 سے زیادہ لکھنے والے تھے، مجھ سمیت ڈاکٹر رئیس احمد مغل لکھ رہے تھے، عمران یوسف زئی جن کی کتاب چھپی ہے وہ لکھ رہے تھے، محمد ارشد سلیم جن کی کتابیں 2-3 کتابیں بچوں کے لیے چھپ چکی ہیں، سلیم راز صاحب کے برخوردار ہیں بالکل، ایک ہمارے دوست جو اس وقت لندن میں ہیں عبداللہ ادیب وہ لکھ رہے تھے، مردان سے شاہد انور شیرازی، فیاض اختر فیضی۔ تو کتاب پڑھتے ہوئے بعض اوقات میرے ذہن میں ایک اور دریچہ کھل جاتا، ایک اور کتاب کھل جاتی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایسے ماحول میں کہ جو برف جمی ہوئی ہے ہر طرف، لیکن میرے ذہن میں بچوں کے ادب کے حوالے سے جو ایک برف ہے وہ پگھل رہی ہے۔ یہ ایک مجھے اس کتاب نے قاری کی حیثیت سے جو ہے وہ بڑا متاثر کیا۔ راج آفریدی صرف بچوں کے ادیب نہیں ہیں بلکہ ان کا ایک حصہ بچوں کے ایک صفحے کے مدیر کی حیثیت سے بھی ان کا ایک مقام ہے، اور یہ ایک خوش آئند امر یہ ہے کہ ہمارے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، کوئی بڑا نام سامنے نہیں آ سکا۔ ہم زیادہ سے زیادہ پاکستان کی حد تک جانے پہچانے جاتے تھے بچوں کے ادب کے حوالے سے، لیکن ڈاکٹر راج محمد آفریدی ماشاءاللہ یہ پاکستان سے باہر بھی جانے جاتے ہیں، بلکہ ان کی ایک کتاب سورج کی سیر کا ایک ایڈیشن پڑوسی ملک سے بھی چھپا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی انہوں کی ایک کامیابی ہے، انہوں نے کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیا، اور ان کا جو دائرہ قلم ہے وہ محدود نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو اس کتاب میں دوسری بڑی مجھے خصوصیت نظر آئی وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ ان کی دوسری تیسری کتاب ہے، تو پہلی کتاب یا نقش اول کے جو خد و خال یا رنگ ہیں، دوسری کتاب تک آتے آتے انہوں نے ایک ارتقاء طے کیا ہے، ایک ارتقائی سفر سے یہ گزرے ہیں، اور اب ان کے ہاں وہ جسے ہم فنی پختگی کہتے ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بچوں کے ادب کو پورے اہتمام کے ساتھ، پوری ذہنی یکسوئی کے ساتھ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح مجذوب ہوتے ہیں کہ وہ جذب ہو جاتے ہیں، اور ان کو پھر آس پاس کا کوئی وہ نہیں، وہ حسن ازلی میں جذب ہوتے ہیں، تو وہ دنیا کے حوالے سے یا دنیاوی رجحانات کے حوالے سے بے خبر تو نہیں ہوتے لیکن لا تعلق ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی انہوں نے بھی ایک رجحان سازی کر رہے ہیں، اور بلکہ میں اگر یہ کہنا چاہوں تو شاید آپ دوست اس سے اتفاق کریں کہ اب ماشاءاللہ وہ رجحان سازی سے ادب اطفال کے حوالے سے ان کے جو کاوشیں ہیں وہ اب تحریک کی شکل میں سامنے آ رہی ہیں، بچوں کا صفحہ چھپ رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک یہ ہے کہ بڑوں کے ادب کا اور بچوں کے ادب کا اگر موازنہ کیا جائے تو بچوں کے ادب کو ایک فوقیت حاصل ہے کہ بچوں کا ادب پڑھا جا رہا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ آپ کسی بھی اسٹال میں جائیں، آپ کو بڑوں کے ادب کا بڑے سے بڑا رسالہ آپ کو نظر نہیں آئے گا،
لیکن بچوں کے تعلیم و تربیت رسالہ ہے، تعلیم و تربیت آپ کو نظر آئے گا، نونہال آپ جو ہے نظر آئے گا. اسی طرح سے جو ہے وہ شاہین ڈائجسٹ ایک پشاور سے رسالہ نکلتا ہے، وہ نظر آ جائے گا، نو کی کہانیاں. اور یہ رسائل ہزاروں پھول بہت بڑا ایک رسالہ ہے، ہمارے دوست محمد شعیب مرزا چھاپ رہے ہیں، وہ چھپتا بھی ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں. اور یہ جو ہے یعنی میں نے شاید کہیں انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ یہ جو بچوں کا ادب ہے یہ بڑوں کے ادب کی بنیاد ہے، اور ہماری بنیاد ان دنوں بہت کمزور ہے. بڑوں کے ادب کی جو بنیاد سازی ہے یہ بچوں کے ادب سے ہوتی ہے. ہمارے جتنے بڑے ادیب ہیں ان کی جب بیتیہ میں پڑھتا ہوں تو اس میں کہتے ہیں کہ اسکول کے زمانے سے ہم نے بچوں کے رسائل سے ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر دوسری بات یہ کہ جو قاری ہے وہ کتاب سے اگر بچپن سے وابستہ ہو جائے تو وہ چاہے جس شعبے میں بھی جائے کتاب سے وہ جڑا رہتا ہے. اور انہوں نے جو ہے جو یہ کام اداروں کا ہے، سرکاری اداروں کا، لیکن ڈاکٹر راج محمد آفریدی نے اس طرف جو ہے وہ توجہ کی، اور اس کو ایک طرح سے ہم یہ کہیں کہ زندگی کی بنیادی ترجیحات میں اسے شامل کیا. اور اب بچوں کے لیے لکھنا اور لکھوانا اور پھر تحریروں کو چھاپنا یہ اب ان کا ایک طرح سے اسلوب حیات ہے. اور جس طرح خالد سہیل ملک صاحب نے ایک بڑے مزے کا جملہ لکھا ہے کہ ان کو پڑھ کر ہمیں انسپائریشن ملے گی. تو ہم جیسے جو بچوں کے ادب کے بچھڑے ہوئے کردار ہیں اس کہانی سے، تو پڑھتے ہوئے ہمیں بھی اب تحریک مل رہی ہے. قدرت اللہ خٹک بھی ہمارے وہ دوست ہیں کہ جن کی بنیاد سازی بچوں کے ادب سے جو ہے وہ ہوئی ہے. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ بڑوں کیوں نہیں لکھتے؟ بچوں کے لکھنا بہت مشکل کام ہے، یعنی وہ لکھنا چاہیں بھی تو ان کو بڑی ریاضت سے، اس لیے کہ بچوں کے لیے لکھتے وقت شاعر ادیب کو بچہ بننا پڑتا ہے. اور یہی وجہ میں کہتا ہوں کہ بچوں کے ادب کے جو اصل نکات ہیں وہ ایم فل پی ایچ ڈی والے نہیں ہوتے، وہ بچے خود اچھے نکات ہو سکتے ہیں. کہ بچوں کے ادب کی تعریف کیا ہے، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز تحریر جو ذہن میں بچوں کو سامنے رکھ کر لکھی جائے وہ بچوں کا نہیں. بچے جس چیز کو دلچسپی سے پڑھیں، چاہے وہ بچوں کے لیے لکھا ہی نہ گیا ہو، اگر بچے اس کو دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، حظ اٹھا رہے ہیں، تو یہ بچوں کا ادب ہے. کیوں؟ دیکھیں، اینٹ کھلونا نہیں ہے، لیکن بچے گھروندے بناتے ہوئے اینٹ سے بھی کھیلتے ہیں، بس یہ کھلونا بن گیا ہے. یہ بچوں کا اپنا ایک آئین ہے، اپنا ایک دستور ہے. ابتدائی دور ہوتا ہے وہ اس کا تشکیلی دور ہوتا ہے، اس وقت اس کے اندر جڑیں بن رہی ہوتی ہیں، ایک فضا بن رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر وہ ریاضت سے روایت شناسی اس میں ہو، وہ مطالعہ کرتے رہے، تو وہ جلد یا بدیر اس تشکیل کے دور سے نکل آتا ہے. تو ڈاکٹر راج آفریدی اس دور سے نکل آئے ہیں. میں تو ہر کہانی میں نے پڑھی ہے، لیکن جو خاص نکات میں نے دیکھے ہیں، پہلی بات تو اس میں جو مجھے اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ راج آفریدی کو اس بات کا شعور ہے کہ ماضی کے مقابلے میں آج کے بچوں کے سامنے تفریح کے کئی آپشنز رکھے ہوئے ہیں. وہ یوٹیوب سے بھی لطف اٹھا رہا ہے، وہ کمپیوٹر گیم بھی کر رہا ہے، اس کے پاس ٹیبلٹ کی سہولت بھی ہے اور بھی. تو اس لیے بچوں کو کتاب کی طرف لانا یہ بہت مشکل کام ہے، یہ ایک چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. تو ان کے ذہن میں اس بات کا شعور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کا ادب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واحد ادب کی قسم ہے کہ جس میں تفریح، مقصد، تعلیم و تربیت، یہ ترجیحات شاعر ادیب کے ذہن میں ہونی چاہیے. بچوں کو آپ تفریح دے رہے ہیں تو وہ بامقصد ہو. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو نصابی کتب ہیں اس میں بچوں کو سکھانے کے لیے بچوں کی نظمیں ڈالی جاتی ہیں، مضامین لکھوائے جاتے ہیں، کہانیاں لکھوائی جاتی ہیں. تو راج آفریدی چونکہ خود استاد بھی ہیں، معلم ہیں، تو اس لیے کہیں کہیں ان کی جو یہ ترغیب کی کوشش ہوتی ہے. حالانکہ کچھ جگہوں پہ مجھے یوں لگ رہا ہے، شاید یہ میرا نقطہ نظر ہو، شاید میں اس میں غلط بھی ہوں، آپ اتفاق نہیں بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ بچوں کے ادب کو لکھتے وقت جو ہے وہ ہمیں ڈپٹی نذیر احمد نہیں بننا چاہیے کہ ہم وہ نصیحت یا طے کر کے لکھیں، یا ہم نے لازماً بچوں کو نصیحت کرنی ہے ان کو. اچھا، بچوں کی نفسیات یہ کہ جس چیز سے آپ بچوں کو روکیں گے تو بچے اس طرف پھر جائیں گے، ان کا رد عمل اس طرح ہوتا ہے. لیکن یہ ابتدائی کہانیوں میں ہے. ان کہانیوں میں ایک چیز جو دوسری مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے
کہ یہ بچوں کی نفسیات کو اب سمجھ رہے ہیں. بچوں کی نفسیات بڑی پیچیدہ ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ بچوں کی نفسیات بن رہی ہوتی ہے، سگمنڈ فرائیڈ نے جس طرح کہا تھا. ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس کتاب میں چونکہ اقوام متحدہ نے تو 18 سال تک کے نوجوانوں کو بچہ قرار دیا ہے، لیکن ایک رسالہ ہمارے بچپن میں آتا تھا ٹوٹ بٹوٹ، تو اس کے اوپر ایک سرخی ہوتی تھی کہ 8 سے 80 سال تک کے بچوں کے لیے ایک رسالہ ہے. تو انہوں نے وہ جو بچوں کی درجہ بندی کی ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ میں نے مڈل کی کلاس تک کے جو بچے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان کے لیے کہانیاں لکھنی ہے. اچھا، بچوں میں آپ دیکھیں کہ چاہے 2-3 مہینے کا بچہ ہو، وہ اس چیز کو ذہن توجہ مرکوز رکھے گا کہ جو چیز حرکت سے گزر رہی ہے. تو آپ دیکھیں گے اس میں پلاٹ میں کوئی جھول نہیں ہے، حالانکہ مختصر کہانیوں میں واقعات اتنی ترتیب سے جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، اور ایک واقعہ دوسرے کا وہ منطقی ربط اتنا مضبوط ہوتا ہے، اور اس پہ پورے ایک رنگوں کی دنیا ہے. تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ رجحان سازی کرتے کرتے بچوں کی ادب کی اب انہوں نے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے. بہت خوب جی.